آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو پوری کائنات پہ، ایک ایک ذرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث کیے گئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، وہ دور دنیا کا انتہائی عجیب اور تاریک ترین دور تھا، ٹھیک ہے۔ ظلم و ستم، نا انصافی، حقوق تلفی، جبر و تشدد اور جو بھی برائیاں ہو سکتی تھی معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، اخلاق و شرافت کا بحران تھا وہاں پہ۔ انسان ایک دوسرے کا دشمن بن کے زندگی گزار رہے تھے، ہمدردی اور محبت کے جذبات وہ جو تھے ختم ہو چکے تھے، کوئی اخوت محبت سب ختم تھی۔ باتوں معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، سال ہا سال تک جنگ، وہاں پہ جنگیں وہ چلتی ہوتی تھی۔ اور اس ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جس میں چھوٹی سی بھی دشمنی اتنی بڑی بنا دی جاتی تھی کہ وہ سال ہا سال بلکہ کئی سو سال چلا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآنی تعلیمات اور اپنی نبوی ہدایات کے ذریعے ان کو بدلا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی ان کو سکھائی، پھر احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گیری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کا مقام و مرتبہ جو تھا وہ ان کو عطا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ مقام ہے، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر ایک پہ احسان ہے، علم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ آپ نے علم کے دروازے کھولے، علوم کے کھولے۔ جب آپ آئے تو کتنی جہالت بھری دنیا تھی، تو آپ نے جدید علوم اور سائنسی تحقیقات کے جو دروازہ وہ بھی انسانیت پہ کھولا۔ آج انسانیت جس مقام پہ بھی ہے، اس مقام تک پہنچانے والے کون تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہ کوئی بھی علم لے لے، کسی بھی علم کی بات کرے، وہ باٹنی ہو، بیولوجی ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، میڈیکل ڈرگ ہو، وہ اسٹرانومی ہو، اسٹرالوجی ہو، کمیونیکیشن ہو، فزکس ہو، انجینئرنگ ہو، سرجری، الجبرا، جیومیٹری، مطلب کہاں تک آپ جس بھی علم کا نام لیں، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیے۔ اور پھر ان کو اس مطلب کہ ساری جو بھی یہ دروازے علوم کے کھولے، انسانوں کو ایجوکیٹ کیا، انسانیت کو ترغیب دی اور ان کو بتایا کہ اب تحقیق کرو اور آگے بڑھو۔ ایجوکیشن سسٹم جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفورس کیا۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس میں لکھنے پڑھنے کا فقدان تھا۔ اس وقت 10 لاکھ کی کہتے ہیں مکہ کی آبادی تھی، جس میں صرف 15 لوگ اپنا نام لکھنا جانتے تھے۔ جو ہے ان کے ساتھ سکول بنائے گئے، 9 سکول جو ہے نا مسجدوں سے ملحقہ بنائے گئے۔ پھر مدینہ طیبہ میں لکھنے والوں کے لیے سرکاری شعبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکومنٹیشن کا کلچر قائم کیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ ایجاد کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر
اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو جس کو بھی دیکھیں علم صرف یہ نہیں تھا جو آج ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے نا کہ شاید عبادات اور یہ نہیں، جو نالج تھا وہ بہت وسیع تھا، اور پھر ہر علم کے اوپر جس بندے کی اسپیشلائزیشن ہوتی تھی اسی کے پاس دوسرے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا نا، کہ حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو تھے حضرت ابی بن کعب جو تھے وہ قرآن مجید کے بڑے اسپیشلسٹ تھے، تو جس نے قرآن سیکھنا ہوتا تھا ان کے پاس جاتا تھا۔ اسی طرح جو لا تھا وہ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس جو تھے وہ لوگ جاتے تھے، کیونکہ ان کو جو وراثت کے قانون اور یہ فرائض سارے وہ بڑے اچھے سے جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال ہے، وہ ان کو جو تھا وہ خزانہ